خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پارہ نمبر 4 ہے ہمارا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 تک ہم ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 1 سے 16، آل عمران کی آیت 116 سے آگے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ بتا دیں کہ اس چینل پر جو میرے نئے بہن بھائی اس چینل پر آئے ہیں ان کے لیے بتا دے جائیں، اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے اور صحیح تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سیکھ سکیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان الذین، نون مشدد ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اس پہ، ان الذین، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال یا زیر، وین، کفروا، کاف باریک ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کفروا، لن تغنی، لام نون زبر لن، نون یہاں پہ ساکن ہے، یہاں پہ اس پہ کیا کریں گے، غنہ کریں گے، لام نون زبر لن، تا غین پیش، نون زیر تغنی، لن تغنی، کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ولا، لام الف مد زبر لا، ولا اولادہم من اللہ، ہم میم پیش، ہم میم یہاں پہ مشدد ہے، اس پہ ہم غنہ کریں گے، ہم من اللہ شیئا، ہم من اللہ شیئا، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مثل سا کو نرمی سے پڑھیں گے، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، یا نون پہ نون یہاں پہ کیا ہے، ساکن ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، ينفقون، قاف واپس قو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قون، فی هذه الحیات الدنیا، ہا کھڑا زبر هذه، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، هذه الحیات الدنیا، یہ ہا دو آنکھوں والا اور یہ ہا، یہ ایک ہی چیز ہے اس کی ادائیگی میں اور اس ہا کی ادائیگی میں آپ یاد رکھیں کہ لازمی فرق ہونا چاہیے۔ یہ پڑھتے ہیں ہا زبر ہا اور یہ پڑھتے ہیں ہا زیر ہی۔ یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے آخری حصے سے، جو سینے کے قریب آخری حصے سے، یہ والا ہا اور یہ والا ہا، یہ دو آنکھوں والا اور یا گول، یہ ایک ہی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادا ہوتا ہے حلق کے آخری حصے سے اور سینے کے پاس سے، جبکہ یہ والا ہا زبر ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں ہمیشہ ہمیں پڑھتے ہوئے فرق لازمی کرنا ہے۔ فی ہذہ الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا، ریح
سا زبر سا، کمثلی، کمثلی کیا سا کو پڑھیں گے ہم نرمی سے، کمثلی، ریح، حا دو زیر حن، ریح، یہاں پہ کیا ہے، حا دو زیر حن تنوین ہے، یہاں پہ تنوین پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، ریح فیہا صر، صر، اب یہ ہم نے دیکھ لیں صاد کو موٹا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تنوین بھی ہے، تنوین تو ہے لیکن یہاں پہ ہم تنوین بھی ہے لیکن پھر بھی غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد تنوین کے بعد آ رہا ہے آگے حمزہ، حروف ہلکی کا حمزہ جب آ جائے تو پھر غنہ یا اخفا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہم نہیں کریں گے، فیہا صر اصابت، اصابت، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اصابت حرث، حرا زبر حر، ثا زبر ثا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ثا کو نرمی سے، اصابت حرث قوم، حرث قوم ظلموا، حرث قوم، میم دو زیر من تنوین ہے، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، قوم ظلموا، ظا کا مخرج ہے، سامنے کے جو دانت ہیں ان کی بیک سائڈ پہ زبان کی آپ نے نوک کو لگانا ہے تو ظا ادا ہوگا اپنی جگہ سے، قوم ظلموا، میم واو مد پیش مو، قوم ظلموا انفسهم فأهلكت، انفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله ولكن وما ظلمهم الله، ظا کو موٹا پر کے پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو بھی پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، ظلمهم الله ولكن انفسهم، نون ساکن ہے لیکن نون ساکن کے بعد یہ آگے حمزہ ہے، حمزہ ہے حروف ہلکی کا، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم اخفا یا غنہ نہیں کریں گے، اس نون ساکن پہ ہم کریں گے غنہ، اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یا کھڑا مد زبر یا، یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پہ یو، یا ایوہ الذین، یا ایوہ الذین، ذال یازر ذین، نرمی سے پڑھیں گے ذال کو، ذین آمنوا لا تتخذوا، لا تتخذوا، تا زبر تا، دونوں تا کو باریکی سے خوا سے جدا کر کے پڑھیں گے، تا خازر خی، تتخذوا، خوا کو موٹا اور ذال نرمی سے پڑھیں گے، لا تتخذوا بطانة من دونکم، الف زبر طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بطانتم، تا دو میم زبر تم، میم نون زیر میم، بطانتم من دونکم لا یألونکم خبالا، بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء، عنتم، اب دیکھ لیں نون تا زیر نیت، تا میم پیش تم، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، تا کو کریں گے باریکی سے، عنتم، قاف دال زبر قد، دال کے اوپر جزم ہے یعنی کہ دال ساکن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا، تو یہاں پہ ہم اس کو کریں گے، اس پہ قلقلہ، قاف دال زبر قد، قد بدت البغضاء، بغضاء من افواہہم، غین موٹا ہے، ضاد موٹا ہے اور ضاد کے اوپر مد ہے، لمبا بھی کریں گے، ٹھیک ہے، بغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم،
وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم حمزہ نون زیر ان نون یہاں پہ ساکن ہے کاف نون پہ سکون نون یہاں پہ بھی ساکن ہے دونوں پہ ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون ناظرین اکرام اتنا ہمارا آج کا سبق میرے خیال سے کافی ہے ایک دفعہ ہم نے اس کی تجوید پڑھ لی ہے اب دوسری دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے ایک تروانگی کے ساتھ پڑھیں گے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو پھر پریکٹس بھی کرنی ہے بعد میں ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ناظرین اکرام آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ